My question is, I've read this poster. They say that music and dance is like not accepted in Islam. Why is that? I mean, you cannot say it's generally also you can, listen to music or singing or dance or whatever. You cannot just say like only for Bharatnatyam or for any form of dance you have music. In general music also we have you when you praise God, when you show your emotions. Why is it said that music and dance is not allowed? بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تمام سامعین کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کے سوالات اور جوابات کے سیشنز کی اس ویڈیو کو آپ احباب کے لیے اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. اس کا ترجمہ کیا گیا ہے تاکہ آپ کے سمجھنے میں اور اس پر اپنی رائے دینے میں آسانی ہو. تو دوستو، ڈاکٹر صاحب سے ایک ہندو لڑکی نے یہ سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے مذہب اسلام کے اندر ہمیں زندگی کی بنیادی چند چیزوں سے کیوں روکا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر ہمیں موسیقی سے کیوں روکا جاتا ہے، ناچنے گانے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ حالانکہ یہ تو بر صغیر پاک و ہند کی ٹریڈیشن ہے، یہ تو یہاں کا کلچر ہے، اور میں آپ کے دین کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ اگر منع کیا گیا ہے تو یقیناً اس کی کوئی وجہ ہوگی. وہ وجہ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں. دوستو، جب اس لڑکی نے یہ سوال کر لیا تو ڈاکٹر ذاکر نائک تشریف لائے اور آپ نے سوال دہرانے کے بعد یہ کہا کہ میری بہن نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی انسان موسیقی سنتا ہے اور موسیقی کے اندر مکمل طور پر انڈلج ہو جاتا ہے، موسیقی کو اپنے جتنے اس کے حواس ہیں ان پر سوار کر لیتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے نالاں ہو جاتا ہے، بے پرواہ بے خبر ہو جاتا ہے. وہ سمجھ نہیں پاتا کہ اس کی زندگی میں کیا بھونچال برپا ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے اس شخص کی زندگی میں کافی زیادہ مصیبتیں پریشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہی بنیادی وجہ ہے کہ انسان کو جب بھی موسیقی سننے کا من کرے وہ کوشش کرے کہ وہ تلاوت سن لے، یا پھر تلاوت کے علاوہ اگر وہ کوئی نعت وغیرہ سن لے تو وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. آلات موسیقی نبی پاک علیہ السلام نے حرام قرار دیے ہیں. نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک بھی آلات موسیقی کی اجازت نہیں دی ماں سوائے دف کے. اور دف کے بارے میں بھی روایات جو ہیں ان میں یہ باقاعدہ طور پر آتا ہے کہ جب سرکار دو عالم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں پر چھوٹی چھوٹی معصوم لڑکیوں نے آپ علیہ السلام کی آمد پر طلع البدر علینا، جو ایک بہت معروف نعت بھی ہے، یہ دف کے ساتھ پڑھی تھی. اور ان کا یہ رواج تھا اس دور میں کہ وہاں پر دف کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مہمان کا استقبال کیا جاتا تھا. سرکار کی چونکہ نعت پڑھی گئی اور دف کے ذریعے انسان اپنے ہوش و حواس بھی نہیں کھوتا، اس لیے وہاں پر جو ہے وہ آپ کو اس چیز کی اجازت دی جاتی ہے. ہاں، اگر یہی معاملہ کہیں اور ہو، مثال کے طور پہ آپ اگر بیس بجا رہے ہیں، گٹار بجا رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، تو انسان آپ نے غور کیا ہوگا کہ مدہوش ہو جاتا ہے، اس کے ہوش و حواس اس کے قابو میں نہیں رہتے. اس لیے جب وہ اللہ کی یاد سے بیگانہ ہو گیا ہے تو اس کو اس چیز کی اجازت نہیں ملتی. پھر دوسرا سوال کا جو حصہ تھا کہ ہمیں گانے بجانے کے تو روک دیا گیا، ناچنے سے کیوں روکا گیا؟ تو اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے سے ابھی تک کوئی ایسی حدیث یا کوئی ایسی آیت تو نہیں گزری جس میں یہ لکھا گیا ہو کہ ناچنا جو ہے یہ حرام ہے، یا ناچنے کے اوپر کسی قسم کی کوئی ممانعت یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو. انہوں نے کہا کہ یہ مباح ہے، یعنی یہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. باقی اگر جس طرح مثال کے طور پہ سگریٹ پینا ہے، اب وہ حرام تو نہیں ہے لیکن مباح ہے. اگر آپ نہیں پیتے تو بہت اچھا ہے، پی بھی لیتے ہیں تو اس کا گناہ کوئی نہیں، البتہ کوئی عمل اتنا پسندیدہ نہیں ہے. تو اب چونکہ ناچنے میں دو تین چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ ناچتے ہیں آپ بالکل مدہوش ہوتے ہیں. پھر جب آپ ناچتے ہیں تو عمومی طور پہ آپ کی باڈی جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہی ہوتی ہے. اگر خواتین ناچ رہی ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کے جسم میں وہ فحاشی کا بڑا گہرا جو ہے وہ عنصر یہاں پہ پایا جاتا ہے. پھر کہیں پہ کسی کی شادی پہ، بیاہ پہ، دیگر تقریبات پہ اگر کوئی لوگ ناچتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکیلا اکیلا کوئی نہیں ناچتا. عمومی طور پہ لوگ جوڑوں کے اندر ناچ رہے ہوتے ہیں. تو جب جوڑوں کے اندر لوگ ناچیں گے، اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں ہوں گے، تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ وہاں پر موجود لوگوں کے ذہنوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور لوگ کس نگاہ سے اس لڑکا اور لڑکی کے جوڑے کو دیکھ رہے ہوں گے. آپ کو اس چیز کا اندازہ بخوبی ہے. لہٰذا آپ کو اس چیز کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی اس طرح سے جو ہے وہ غیر محرم سب کے سامنے ناچتے گاتے ہیں تو بھی جو ہے وہ فحاشی کے مرتکب ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس لیے گانے سے اور ناچنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے منع فرمایا. اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ریلیجن 72 کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.